غزہ میں اسرائیل کی حالیہ جنگ کے بعد سے ایک بار پھر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ خطے میں حزب اللہ اور ایران سے جڑی شخصیات کی اموات کے بعد اس کشیدگی میں شدت آئی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 25 اگست کو اس کے 100 سے زیادہ لڑاکا طیاروں نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ حزب اللہ ان پر حملہ کرنے والی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی انہیں نشانہ بنا لیا۔ دوسری جانب حزب اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سینئر کمانڈر فواد شکر کی موت کے بدلے کے طور پر اسرائیل پر 320 کٹیوشا میزائل فائر کیے اور 11 اہداف کو ڈرون سے بھی نشانہ بنایا۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں 3 لوگ مارے گئے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں بہت کم نقصان ہوا۔ جولائی 2006 میں دونوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر دونوں جنگ کے قریب آ گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے اور اس وقت حزب اللہ عسکری صلاحیت کے اعتبار سے کہاں کھڑی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالیہ تنازع گزشتہ برس 8 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوا تھا جب حزب اللہ نے اسرائیلی مورچوں کو نشانہ بنایا تھا۔ حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ حملے اس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بدلے میں اور غزہ کی حمایت میں کیے ہیں۔ حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف محاذ اس وقت تک کھولے رکھے گی جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ حزب اللہ اور اسرائیلی عہدیداران متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے وہ کسی بھی باقاعدہ جنگ سے گریز کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کے سبب سرحدی علاقوں سے تقریباً 90,000 لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ ان افراد میں اکثریت کا تعلق لبنان سے ہے۔ ان جھڑپوں میں 100 کے قریب عام افراد اور اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے 366 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کی فضائی طاقت حزب اللہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور اس کے سبب لبنان میں بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ غزہ میں اسرائیل ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور اسی سبب اس کے فوجی دستے شاید تھکن کا شکار ہیں۔ جہاں تک حزب اللہ کی بات ہے تو اب تک فواد شکر اور 3 بڑے رہنماؤں سمیت اس کے 350 سے زیادہ جنگجو اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ تاہم حزب اللہ کے پاس شام میں جنگ لڑنے کا تجربہ ہے، جس کے سبب اس کے فیلڈ کمانڈرز کو بھی کافی تجربہ حاصل ہوا ہے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کے مطابق حزب اللہ کے پاس اس وقت مختلف اقسام کے 1.5 لاکھ کی تعداد میں گولے اور میزائل موجود ہیں، جبکہ اس کے جنگجوؤں کی تعداد 45,000 ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے گروپ کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن میں اسرائیل کے مرکزی علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حزب اللہ سے قریب تصور کیے جانے والے لبنانی ٹی وی چینل میادین سے منسلک صحافی اور تجزیہ کار علی جزینی کہتے ہیں کہ ان بیانات سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تنظیم کے پاس شارٹ رینج بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو کہ 300 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان فاصلہ کم ہے، جس سے حزب اللہ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے اسرائیلی فوج کو میزائل حملوں سے نمٹنے کے لیے کم وقت ملے گا۔ برطانیہ میں مقیم عسکری امور کے ماہر جسٹن کرمپ کے مطابق حزب اللہ نے اپنی گاڑیوں اور میزائل لانچ سائٹس کو چھپانے کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے اور اسی لیے صرف اسرائیلی فضائی حملے حزب اللہ کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ میزائلوں کے علاوہ اس مرتبہ ممکنہ جنگ میں بڑی تبدیلی یہ ہوگی کہ حزب اللہ ڈرونز پر اپنا انحصار بڑھائے گی۔ ان ڈرونز میں میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیلی میڈیا میں حزب اللہ کے ایک ڈرون کے حوالے سے اطلاعات نشر کی گئی تھیں جو کہ ایرانی شہید 101 قسم کا ڈرون تھا، جس کی اڑان بھرتے وقت بالکل آواز نہیں نکلتی۔ اس ڈرون کو ریڈار کی مدد سے پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑتا۔ اس کے علاوہ ڈرونز کو گرانے کی صلاحیت پر بات کریں تو حزب اللہ نے تو دعوے کیے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ڈرونز مار گرائے ہیں، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی فضائی قابلیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لبنانی صحافی علی جرینی کا موقف ہے کہ فضائی لڑائی میں ایک جہاز کو مار گرانا بہت اہم نہیں ہوتا، بلکہ لگاتار طیاروں کو گرانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن علی جرینی اور جسٹن کرمپ دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت حزب اللہ کے پاس اسرائیلی طیاروں کو مکمل طور پر لبنانی فضائی حدود میں گھسنے سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جسٹن کرمپ کا موقف ہے کہ حزب اللہ کو زیادہ اونچائی پر اڑنے والے طیاروں کو گرانے میں مشکل کا سامنا ہوگا۔ مبصرین کے مطابق اس کے علاوہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حماس، اسلامک جہاد، یمنی حوثی، حزب اللہ اور متعدد عراقی گروہ اسرائیل مخالف ہیں۔ انہیں ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے اور انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ تمام گروہ حزب اللہ کے خلاف ہونے والی جنگ میں مزاحمت کریں گے یا نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اسے لبنان میں کسی بھی نئی کارروائی کی صورت میں غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جولائی 2006 کی جنگ اور 7 اکتوبر 2023 کے درمیان جو وہ وقت گزرا ہے، اس میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحد تمام تر کشیدگی کے باوجود پرامن رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں فریقین آنے والے وقت کی تیاری نہیں کر رہے تھے۔